یہ خانقاہوں کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ کیوں یہ آستانے بنائے گئے؟ عین الفقر میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فقیر کا مقصد یہ ہے کہ فقیر کام امتی کا ہاتھ پکڑ کے حضور کی کچہری میں پہنچا دے۔ ان خانقاہوں پہ یہی تو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح حضور کا بن کے زندگی گزارنی، کس طرح حضور کا ہو کے زندگی گزارنی۔ اور بننے کا مطلب کیا ہے یہ پوچھے حضرت بلال حبشی سے۔ آگ کے انگاروں پہ لیٹے ہیں پر حضور کی نعت پڑھ رہی ہے۔ آپ تو بڑے پرامن ماحول میں بیٹھے ہیں، قالینوں پہ بیٹھے ہیں اور بڑا خوبصورت ماحول ہے خانقاہ شریف کا، یہاں بیٹھ کے آپ حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کی پشت سے چربی پگھل رہی تھی، آگ کے انگارے جسم کو جلا رہے تھے، اور چھاتی پہ امیہ بن خلف نے پیر رکھا ہوا ہے اور وہ چھاتی کو دباتا ہے انگاروں پر اور کہتا ہے بلال کے عشق کا نشہ اترا ہے یا نہیں؟ حضرت بلال حبشی نے جو جواب دیا ہے نا، پنجابی میں کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں۔ امیہ بن خلف ہار گیا ہے، بلال حبشی کا عشق نہیں ہارا، دکھ برداشت کر کے بھی حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو آگ عشق لگاتا ہے نا، اس سے جو سینے میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے پھر اس کو کوئی جلا نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ مضمون بیان کیا ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ آگ میں تو سب نہیں جلنے، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے چور ہے، چاہے ولی ہے، سب نے آگ میں جلنا ہے، پر ایک ہے عشق رسول کی آگ، ایک ہے دوزخ کی آگ۔ جو عشق کی آگ میں جلیں گے وہ دوزخ کی آگ میں نہیں جلیں گے۔ اب یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کس آگ میں جلنا پسند کرتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں عشق ماہی دے اگاں لائیاں، انہاں لگیاں نو کون بجھاوے ہو، میں کی جانا ذات عشق دی جڑا در در جا پھراوے ہو، نہ اے سوویں نہ سومن دیوے، ہتھوں ستیاں آن جگاوے ہو، میں قربان اس عشق تھی باہو جڑا بچھڑے یار ملاوے ہو، میں قربان اس عشق تھی باہو جڑا بچھڑے یار۔ وللمؤمنین حضور کا بن جانا، وہ جو حضور کے بن گئے اللہ نے انہیں بھی عزت عطا فرما دی، انہیں بھی شانیں عطا فرما دی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں دوری دوری رحمتیں عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تمہیں نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ ہیں وہ عزتیں جو اللہ نے حضور کا بننے کی وجہ سے عطا فرمائی۔ نکات عام طور پر یاد نہیں بھی رہتے، واقعات یاد رہتے ہیں۔ دیوان حضوری بغداد صغیر میں ہم بیٹھے ہیں تو کیوں نہ شہنشاہ بغداد کے ذکر سے ہی محفل کو رونق بخشے۔ قلائد الجواہر میں حضور شہنشاہ بغداد واز فرما رہے تھے اور 10,000 کا مجمع سامنے تھا۔ آپ کے بالکل سامنے بیٹھے تھے علی بن حیتی، ان کی آنکھ لگ گئی، گھٹنے انہوں نے اٹھائے ہیں اور یوں ہاتھ رکھ کے سو گئے۔ حضور شہنشاہ بغداد نے دیکھا میرے سامنے بیٹھا ہوا شخص سو گیا ہے، تو آپ ممبر سے اترے اور سوئے ہوئے علی بن حیتی کے پاس دست بستہ کھڑے، ادب سے کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیران ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، یہ ادب سے کھڑے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جناب علی بن حیتی کو جھٹکا لگا، آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا حضور شہنشاہ بغداد میرے پاس کھڑے ہیں اور واز نہیں فرما رہے، تو یہ بھی فوراً اٹھے، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا حضور آپ نے واز کیوں چھوڑ دیے، آپ میرے پاس کیوں آگے کھڑے ہیں؟ حضور شہنشاہ بغداد نے فرمایا سچ بتا، اس وقت تجھے رسول اللہ کی زیارت نہیں ہو رہی۔ جناب علی بن حیتی نے 10,000 کے مجمع کی طرف منہ کیا اور کہنے لگے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو کچھ میں خواب میں دیکھ رہا تھا غوث اعظم جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔
حضور شہنشاہ بغداد کو اس مجمع میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا سو جائے، آپ بتا سکتے ہیں خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی سویا ہوا آدمی خواب دیکھ رہا ہو، آپ بتا سکتے ہیں کہ خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضور شہنشاہ بغداد کی نظر کتنی ہے؟ خواب علی بن حیدی دیکھ رہے ہیں، بتا شہنشاہ بغداد رہے ہیں۔ فرمایا علی بن حیدی میں اس لیے خطبہ چھوڑ کے تیرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، تجھے حضور کا دیدار ہو رہا تھا۔ اب یہ بتا حضور تجھے حکم کیا دے کے گئے ہیں، یہ بھی ان لوگوں کو سنا دے۔ تو جناب علی بن حیدی نے کہا اللہ کے رسول حکم دے کے گئے ہیں، اے علی جب میرا دیدار کرنا ہو میرے بیٹے عبد القادر کی محفل میں آ جایا کر، یہاں تجھے میرا دیدار ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ خانقاہیں مجلس محمدی تک لے کے جاتی، یہ حضور کے ساتھ رشتہ جوڑتی اور مضبوط کرتی ہیں۔ ان خانقاہوں پہ حاضری سے حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا آج عرص پاک ہے اور زیارت نبوی کا مضمون میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی مدینہ منورہ حاضر ہوئے، حضور کی نعت لکھ رہے ہیں، مواجہ شریف کے سامنے بیٹھے ہیں۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے۔ دل میں خواہش ہے حضور کی زیارت ہو، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، زیارت نہیں ہو رہی۔ سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھے ہیں تو مقطع لکھتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیطا ہزار پھرتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی طرح پڑھیں جس طرح آپ نے لکھا ہے، تجھ سے کتے ہزار۔ اپنے آپ کو سگے مدینہ کہا، عاجزی کے مقام پر ہیں کون؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یادگار ابو حنیفہ۔ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو مدینہ منورہ کی گلی کا کتا کہہ رہے ہیں، جو حضرت صدر الافاضل کے بھی استاد ہیں؟ ان کی شان پوچھنی ہے تو حضرت ابو البرکات سے پوچھیں، ان کی شان پوچھنی ہے تو مسجد حرام مکہ شریف، مسجد حرام کے جو امام تھے اعلیٰ حضرت کے دور میں، مسجد حرام کے امام، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا تو کہا فَكَأَنَّهُ مِن مُعْجِزَاتِ نَبِيِّنَا، حضور کے فیض کا مظہر بریلی کا تاجدار احمد رضا ہے، جنہوں نے لکھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ پھر حضور نے دل ایسا چمکایا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا دل بھی چمکا دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے کردار کا فیض ملا تھا۔ ابھی جو آیت میں پڑھ رہا تھا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، حضور کے دشمنوں کے لیے سخت ہیں، حضور کے غلاموں کے لیے نرم ہیں۔ اعلیٰ حضرت میں یہ سختی بھی تھی، نرمی بھی تھی۔ نان پارا ریاست کے سربراہ نے، حکمران نے خواہش کی کہ بریلی کے تاجدار میرا قصیدہ لکھ دے۔ اعلیٰ حضرت کمال استغنا سے فرماتے ہیں، کروں مدح اہل طب رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ میں دنیا داروں کے قصیدے کیوں لکھوں، میرا رزق گنبد خضرا سے آتا ہے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ یہ ہے جلال، یہ ہے استغنا، یہ ہے سختی، لیکن نرمی کتنی ہے۔ پالکی میں بیٹھے ہیں، مزدور پالکی چلا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پالکی روکو، روکی گئی، نیچے اترے، آپ نے فرمایا تم میں کوئی سید زادہ تو نہیں؟ ایک مزدور نے کہا مزدوری لیں، آپ ذات کیوں پوچھتے ہیں؟ مزدور سے کام لیا جاتا ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی دستار اتاری، اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا، کہا آج سیدوں کو اپنا نوکر بناؤں، ادب نہ کروں تو قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو سید زادے نے کہا میں اپنی خوشی سے مزدوری کر رہا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تو نہیں کہ میں سید ہوں اور آپ نے پھر مجھے مزدوروں میں شامل کیا ہو، آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں تھا، آپ نہ معافی مانگے، آپ کا تو جرم ہی کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رو رہے ہیں،
اور فرما رہے ہیں مجھے معافی تب ملے گی تو پالکی میں بیٹھ، اب میں مزدوروں میں کاندھا دیتا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا ہے وہ امام عشق، وہ امام عاشقان، سلطان العاشقین، وہ اویس ہند، اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی ایک مزدور سید زادے کو پالکی میں بٹھاتے ہیں اور خود پالکی کو کاندھا دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی کو ایک لفظ میں بیان کریں تو اعلیٰ حضرت کا مطلب ہے ادب۔ اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی اس محور کے گرد گھومتی ہے، کون سا لفظ؟ بس انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کے، بس انہیں مانا، انہیں جانا۔ علامہ اقبال نے بھی یہ لفظ بڑی خوبصورتی سے ایک شعر میں پرویا ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے ہے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول، بس۔ یہ لفظ بس کے اندر بڑا رس ہے، بس حضور مل گئے اور کیا چاہیے، حضور مل گئے اور حضور راضی ہو جائیں اور کیا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں بھی راضی رہے، فلاں بھی راضی رہے، او کدے سکھ پاندا نہیں جڑا دعا کراندا سانجا، او کدے سکھ پاندا نہیں جڑا دعا کراندا۔ چیف جسٹس صاحب، او کدے سکھ پاندا نہیں جڑا دعا کراندا سانجا، اکو پاسا رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا رانجا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ فتنوں کے اس دور میں بھی جو کھل کے دین کا ساتھ دے رہے ہیں ان کی عظمت و سلام۔ اب آ گئے ہو میدان میں تو کھل کے بات ہو، ہم تو نبی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ؟ اعلیٰ حضرت نے مقطع لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔